السلام علیکم، آداب سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ارم نواز خان۔ آج کا ہمارا جو موضوع بحث ہے جس پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے نظم چارہ گر، جو مخدوم محی الدین کی ایک مشہور و معروف نظم ہے۔ اس نظم کی آج ہم نے تشریح کے حوالے سے خلاصہ بیان کرنا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور سمجھ میں آئے گا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ نظم چارہ گر میں مخدوم محی الدین نے کس چیز کو ظاہر کیا ہے، کس چیز کو پیش کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ نظم چارہ گر مخدوم محی الدین کی ایک مشہور و معروف نظم ہے۔ ان کی یہ جو نظم ہے دراصل محبت کے حسین جذبے کا اظہار کرتی ہے اور محبت کی ازلی پیاس اور چارہ گروں کے عدم تعاون کی شکایت کرتی ہے۔ اس نظم میں مخدوم محی الدین نے ایک دوسرے کو محبت کرنے والے ایک دوسرے کو چاہنے والوں کی محبت کے جذبے کو پیش کیا ہے۔ دو چاہنے والے میکدے سے ذرا دور ایک موڑ پر پیار کی آگ میں جل گئے، یعنی منزل تسکین پا نہ سکے اور ان کے وجود اور ان کی محبت کا خاتمہ ہوا۔ اگرچہ ان کے پیار ان کے لیے وفا کا دوسرا نام تھا اور خدا بھی تھا، ان کے لیے یہی پیار، لیکن اسی پیار کے ہاتھوں ان کی موت بھی واقع ہوئی اور یہی پیار ان کی چتا بن گیا۔ دو معصوم اور دھڑکتے دل اوس میں بھیگتے اور چاندنی میں نہاتے تھے۔ ان کا وجود تازہ کھلے ہوئے پھولوں کی مانند تھا۔ ان کی موت پر چمن کی تیز اور ٹھنڈی ہوا بھی تھم گئی تھی اور گرم رخساروں پر ایک پل کے لیے رک گئی، گویا کہ یہ ان کا نذرانہ عقیدت ہے۔ زمانے والوں نے انہیں اندھیروں میں اجالوں میں دیکھا، مسجدوں کے میناروں اور مندروں کے کواڑوں میں بھی دیکھا، اور میکدوں کی دراڑوں نے بھی انہیں دیکھا، لیکن کوئی ان کے کام نہیں آیا۔ ازل سے ابد تک محبت بدنام اور رسوا رہی ہے۔ شاعر زمانے کے چارہ گروں سے سوال کرتا ہے کہ ان کی زنبیل میں کوئی ایسا نسخہ ہے کہ جس کے استعمال سے آدمی سے محبت کرنے لگے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ مخدوم محی الدین کی نظم چارہ گر ایک آزاد رومانی نظم ہے جس میں انہوں نے محبت کے جذبے عظیم کا اعتراف کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دو چاہنے والوں کا وجود اگر اس دنیا سے مٹ جائے گا تو کائنات بھی سوگوار ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے ڈاکٹر راج بہادر کوڈ نے اپنے کلمات اس نظم کے حوالے سے پیش کیے ہیں کہ مخدوم نے اس نظم میں محبت کی تشنگی کو پیش کیا ہے کہ دو چاہنے والوں کی دنیا محبت کے لیے دم سے گلشن بنی ہوئی تھی اور ان کا وجود اوس میں بھیگنے اور چاندنی میں نہ آنے کی وجہ سے بالکل تازہ پھولوں کی مانند تھا، اور ان کی بے چین روحوں کو مندروں کے کواڑوں اور مسجدوں کے میناروں نے دیکھا، میکدے کے دراڑوں نے بھی دیکھا، لیکن حیات انسانی اور محبت و خلوص کا ارتقا ہمیشہ چارہ گر کا متلاشی رہا، کیونکہ پیار دو چاہنے والوں کے لیے حرف وفا بھی تھا اور خدا بھی تھا، اور یہی پیار ان کی چتا کا سبب بھی بنا۔ مخدوم محی الدین کی نظم چارہ گر کی یہ خوبی ہے کہ یہ آزاد نظم ہوتے ہوئے بھی پڑھنے والے کے قلب و ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے اور زبان و بیان کی دلکشی اردو شاعری کی معراج معلوم ہوتی ہے۔ مخدوم محی الدین کی یہ نظم دنیا کے سبھی انسانوں کے لیے چارہ گری کا تقاضا کرتی ہے، اور اپنے والوں کے لیے بھی اور چاندنی میں نہانے والوں کے لیے بھی، اور مخدوم محی الدین خود بھی در حقیقت چارہ گر ہیں۔ ان کی زنبیل کا معنی ہوتا ہے کہ جھولی، اپنے گرباں، ان کی زنبیل میں محبت و الفت کا مداوع بھی بھرا ہوا تھا۔ ہر وقت انہوں نے اس دنیا والوں کی نظروں سے چھپائے رکھا اور خود ہی سوال کر بیٹھے کہ یہ بتا چارہ گر تیری زنبیل میں، یہ بتا چارہ گر تیری زنبیل میں نسخہ کیمیا محبت بھی ہے، کچھ علاج مداوع الفت بھی ہے۔ دنیا کو چاہنے والا، محبتوں کو سمجھنے والا، خود چارہ گر کی
دنیا کو چاہنے والا، محبتوں کو سمجھنے والا خود چارہ گر کی تلاش میں نکلے تو یہ ایک عارف کا تجاہل عارفانہ ہوگا۔ یہ تھا مخدوم محی الدین کی نظم چارہ گر کا خلاصہ یا ان کی تشریح۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔